اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کتاب الصیام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یوم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق علیہ۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزوں کے مسائل اور احکام۔ اسلام کی جو 5 بنیادی اصطلاحیں ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ صاحب نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اس کے بعد روزہ، پھر اس کے بعد حج۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی عبادتیں اور باتیں ہیں۔ زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیے، زکوٰۃ کو اردو میں بھی زکوٰۃ بولتے، حج کو حج بولتے، شہادت کو شہادت بولتے ہیں، کلمہ شہادت۔ نماز اور روزہ یہ 2 لفظ کا ترجمہ کر دی۔ صلاۃ کا مطلب نماز، حالانکہ صلاۃ کا جو لفظ ہے نماز سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صلاۃ ایک بہت بڑا مفہوم ہے اور ایک اسلامی عبادت کا نام ہے، لیکن لوگ نماز نماز بولتے۔ اسی طرح صوم، یہ بھی روزہ بولتے نا، اس کو عربی میں صوم بولتے۔ روزہ بھی مختلف ہوتا ہے، مسلمانوں کا روزہ، یہودیوں کا روزہ، عیسائیوں کا روزہ، ہندوؤں کا روزہ، بیمار لوگوں کا روزہ۔ اب روزہ بولنے سے وہ بات نہیں آتی، لیکن لوگ ترجمہ کر دیے روزہ بول کر، اب اس کو سب استعمال کرتے۔ روزہ، روزہ کب فرض ہوا؟ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے نبی بننے کے بعد۔ روزہ فرض نہیں تھا، نماز فرض تھی۔ جب مدینے کو آئے تو پہلے سال یہ 1 روزہ فرض تھا سال میں، محرم کی 10 تاریخ کو، بس رہنا ضروری تھا۔ وہ ایسا ہوا کہ سب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو دیکھے مدینے میں، محرم کی 10 تاریخ ہے، صاحب ان کے یہاں جشن ہے عید کے جیسا، بچوں کو سب اچھے اچھے کپڑے زیور وغیرہ پہنائے ہیں۔ یہ پوچھے کیا ہے، کیا کہا رے آج تو محرم کی 10 تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی، بنو اسرائیل کو، ہماری قوم کو فرعون سے بچائے، اس خوشی میں ہم لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ کہا اچھا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے نبی کو فرعون سے بچایا، تمہارے سے زیادہ ہم کو خوشی ہے۔ فوراً حکم دیے بھائی جو لوگ کھائے نہیں ہیں انہوں بھی روزہ شروع کریں، جو لوگ کھا لیا انہوں بھی اب سے روزہ شروع۔ عرب میں عام طور پر 11 بجے کھاتے تھے نا صبح، ہماری طرح نہیں کہ نماز سے پہلے ایک چائے، نماز کے بعد ایک چائے، 8 بجے شراب بسکٹ چائے، ایسا نہیں۔ عربوں میں رواج تھا 11 بجے 5 بجے کھانے کا، کوئی کھا لیتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کھا لیے ہیں کچھ بھی، اب روزہ رکھنا ضروری ہے، جو نہیں کھائے انہیں بھی روزہ، یہ 1 روزہ فرض۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ 1 روزہ فرض تھا۔ دوسرے سال جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک تو یہ کہ قبلہ بدل گیا، بیت المقدس کی طرف سے کعبے کی طرف قبلہ بدلا، اور یہ بھی ہے کہ صاحب زکوٰۃ فرض ہوئی، بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، بعض صحابہ کے اقوال سے، بعض لوگ کہتے ہیں مکئی میں زکوٰۃ فرض ہوگی،
کتنا دینا وہ مدینے میں آ کر ہوا، ورنہ جنرل زکوٰۃ تو مکے میں فرض ہو گئی 2 روزہ فرض ہوا دوسرے سال، اب ایک روزے کے بجائے 1 مہینے کا روزہ رکھا، اب ایک روزہ تھا نا وہ نفل ہو گیا، رکھے ثواب، اگر نہیں رکھے تو کوئی بھی گناہ نہیں، روزہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ صحابہ اکرام جو پہلے سال کا روزہ تھا بچوں کو بھی روزہ رکھوائے، بچے بھوک سے عصر کے بعد روتے تو بچوں کو کھلاتے، ارے یہ کھلو وہ کھلو، یہاں تک کہ مغرب ہو جاتی سب افطار کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں سے بھی روزہ رکھوا سکتے، تھوڑی پریشانی ہوگی، زیادہ پریشانی ہو تو نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب بچوں کو روزہ رکھ دیے تو جشن منانا چاہیے کہ میری بیٹی پہلا روزہ رکھی ہے، پھول منگاؤ، نئے کپڑے منگاؤ، سب کے گھر میں افطار بھیجو، بچے لے کر دے، یہ سب بدعت بیکار بات ہے۔ پہلا روزہ رکھا بچہ، صاحب اسے ڈریس بناؤ، فلاں کرو، پھول کا ہار ڈالو، سب بیکار باتیں۔ تو صاحب ایک ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بچوں سے روزے رکھوائے، تو روزہ فرض ہو گیا۔ روزہ کب سے شروع ہوتا کب ختم ہوتا؟ صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا، اس کا کوئی ٹائم نہیں نا، ہر سال ہر مہینے ہر دن بدلتے رہتا نا، 1 منٹ 2 منٹ آگے پیچھے ہوتے ہی رہتا ہے۔ سورج غروب ہونے تک آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے، تو روزے کا مطلب ہے، صوم کا مطلب ہے عربی میں رک جانا، کھانا دیے نہیں کھاتا، پانی دیے نہیں، رک جاتا، اس کو بولتے صوم۔ کن کن باتوں سے رکنا؟ کھانے سے، پینے سے، بیوی سے صحبت کرنے سے، ان چیزوں سے رکنا۔ باقی گالی دینا، گناہ کرنا وہ سب تو ہے ہی، ہے نا، یہ خاص کر ان دنوں میں، رمضان میں، باقی ہمیشہ حرام ہو سب، ان دنوں میں بھی حرام۔ تو کھانا پینا، بیوی سے صحبت کرنا چھوڑ دینا، اتنے ٹائم، صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزہ۔ اب مہینے میں، سال میں 1 مہینے میں روزہ شروع ہوتا، 1 مہینہ روزہ ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ۔ رمضان کیسے شروع ہوتا؟ وہ بھی حدیث میں آیا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھے تو روزہ شروع کرو، چاند دیکھے تو روزہ ختم کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے سے، یا دیکھنے والا بتانے سے، کبھی ہماری بستی میں چاند نظر آ گیا، ہم لوگ نہیں دیکھے، دور والے بتائے، آنندور والے بتائے، آمور والے بتائے، پیر نمبٹ والے بتائے، چاند نظر آ گیا، یا تو ہم دیکھیں یا دیکھنے والے اطلاع دیں، رمضان شروع ہوتا۔ دوسری صورت مہینے کے ایسے ہے، شعبان کا مہینہ، اب بس رجب شعبان 2 مہینہ رہ گیا ہے، اب 1 مہینہ چل رہا ہے نا، اس کو چھوڑ دو، بس اس کے بعد رجب شعبان، شعبان کا مہینہ، انگریزی میں مہینہ، عربی میں مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 دن کا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ویسے نہیں ہے جیسے انگریزی حساب ہے، تمل کا حساب ہے نا، ہمیشہ ایک ہی دن وہ مہینہ آتا ختم ہوتا، ویسا نہیں ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو 29 دن شعبان کے پورے ہو گئے، اب کل آپ شام کو دیکھیں گے، آج 29 شعبان سمجھو، اب شام کو چاند نظر آتا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ چاند نظر آ گیا تو رمضان کی پہلی، صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو۔ چاند نظر نہیں آیا، چاند دکھنے کی اطلاع بھی نہیں آئی، اب کیا کرنا؟ 30واں دن پورا کرنا شعبان کا، اس کے بعد روزہ رکھنا، شریعت میں ایسے حکم۔ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے 20 پر 9 دن ہو گئے، نہیں نظر آیا چاند، ہم کو نہیں نظر، ہو سکتا چاند پیدا ہو گیا ہو،
اس لیے روزہ رکھ لیتے. کیا نیت کرتے؟ اگر کل رمضان ہے تو رمضان کا روزہ، رمضان نہیں ہے تو نفل روزہ. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں رکھنا. 1-2 دن پہلے رمضان شروع ہونے سے روزہ نہیں رکھنا. استقبالی روزہ، رمضان آ رہا ہے اس واسطے روزہ. ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا ہو. اللہ کے رسول فرمایا چاند دیکھو جی، نظر آیا روزہ شروع کرو، نہیں نظر آئے تو رمضان شعبان کے 30 دن پورے کرو، اس کے بعد روزہ شروع کرو. اچھا، اب نہیں نظر آنے کی 2 صورت ہے. ایک تو یہ کہ سب کھلا ہے، بادل نظر آتا ہے، صاف ہے، مطلع نہیں نظر آیا. دوسرا ہے کہ بدلی ہے، غبار ہے، نہیں نظر آیا. تو اسی صورت میں کوئی بھی صورت ہو، ایسی صورت میں 30واں دن پورا کرنا چاہیے شعبان کا. اب یہاں ایک مسئلہ اور آتا ہے. ہم لوگ نہیں دیکھے، دوسری بستی والے اطلاع دیے، ان کی بات مان کر ہم روزہ رکھ سکتے کیا؟ ہاں، رکھ سکتے. ایسا کوئی واقعہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا کیا؟ ہاں، ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام روزہ رمضان میں رکھے 20 پر 9 رکھ ڈالے، چاند نہیں نظر آیا. 30واں روزہ رکھے. 2 آدمی آئے باہر بستی سے، ارے آپ لوگ روزہ ہیں؟ رات ہم لوگ چاند دیکھیں نا. وہ اللہ کے رسول پوچھا آپ لوگ مسلمان کیا؟ ہاں بھائی مسلمان ہیں. تو ابھی بولو روزہ چھوڑ ڈالو روزہ چھوڑ دیے. اس سے کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دوسری بستی والے دیکھ کر بھی اگر ہم کو بتائیں کہ صاحب چاند نظر آ گئے تو روزہ ہم کو رکھنا چاہیے. اب یہاں اختلاف یہ ہے کتنی دور والے دوسری بستی بولے، اس کے لیے کچھ لمٹ ہے کیا؟ 100 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، ایسا کچھ بھی ہے کیا؟ حدیث میں سب کچھ بھی نہیں آیا. اسلامی حکومت اللہ کے رسول کے زمانے میں تھوڑی سی تھی، مکہ مدینہ اس کے اطراف اتنی تھی پوری دنیا. حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑی حکومت ہو گئی، ایران بھی، روم بھی، بہت سارے ممالک فتح ہوئے. اسی طرح حضرت عثمان کے زمانے میں. اب مسئلہ پیدا ہوا، دور والے اطلاع دیے تو ان کی بات ہم مان کر روزہ شروع کر سکتے کیا؟ اب چونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دیکھ کر شروع کر سکتے، نہیں شروع کر سکتے، لوگوں نے مختلف باتیں کہیں. کچھ لوگوں نے کہا دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھے اس کی بنیاد پر روزہ رکھنا چاہیے. اب ہم لوگ مدراس میں ہیں، مکے میں دیکھے چاند، رکھنا چاہیے بھائی. اللہ کے رسول بولے دیکھ کر رکھو، وہ دیکھیں یا ہم دیکھیں، رکھنا چاہیے. کچھ علماء کا اسے خیال ہے. کچھ لوگ اس میں شرط لگائے 480 کلومیٹر یا 480 میل وہاں تک کے لوگ اطلاع دیے تو ماننا، اس سے بھی دور کے لوگ اطلاع دیے تو نہیں ماننا. اب یہ بھی ایک مسئلہ. کیوں اسے بولتے ہیں کہ ایسا ہے کہ صاحب چاند یا سورج کا حکم بدل جاتا ہے اتنے کلومیٹر کے بعد. جیسے چاند پہلے دن نکلتا ہے، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو کر 30 منٹ، 30 پر 5، 30 پر 6 منٹ تک رہتا چاند، اس کے بعد غروب ہوتا. کہتے 30 پر 6 منٹ کے بعد چاند غروب ہوتا نا، وہ اس دن کا چاند.
اس سے دور چلے گئے تو 40 منٹ کے بعد غروب ہوتا نا، وہ اس دن کا چاند نہیں، اس لیے اس کو اطلاع نہیں لینا۔ ایسے سب باہر سے بہت ہیں، ہے نا۔ حکم یہ ہے، بہتر یہ ہے، جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس بستی میں ہم رہتے ہیں، وہاں جیسے لوگ عمل کرتے ہیں ویسے عمل کرنا چاہیے۔ جیسے مدراس ہے یا رواج ہے، ہمارے ملک میں ہندوستان میں کہیں بھی اطلاع ملی چاند دیکھنے کی تو ہم لوگ رکھیں روزہ، بس۔ مکے میں دیکھے، مدینے میں دیکھے، فلاں جگہ دیکھا، کہا نہیں صاحب، اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں، اختلاف نہیں کرنا، الگ جماعت نہیں بنانا۔ لیکن لوگ کیا کیے، الگ جماعت بنا لی، ایک دن پہلے عید، ایک دن پہلے بقرعید، ایک دن پہلے روزہ۔ شریعت میں جب گنجائش ہے تو کوشش کرنا چاہیے اسی پر عمل کریں تاکہ اتحاد رہے، اتفاق رہے۔ شریعت میں دونوں باتوں کی اجازت ہے، اپنا چاند دیکھ کر تم اپنا حکم، دوسروں کا چاند دیکھ کر دوسروں کا۔ اگر ہماری بستی میں پہلے سے ایسا ہوتا، مکے میں دیکھ تو ہم لوگ رکھیں گے، رکھنا چاہیے تھا۔ اب اس لیے ہمارے خاص کر تمل ناڈو میں، کیرلا میں، کیرلا والے تو خیر الگ ہی رہتے سمجھے، تمل ناڈو میں یہ بڑی ہی مصیبت، چاند کا مسئلہ۔ وہ کیا کرتے ہیں، سب مکے میں اطلاع مل گئی، روزہ شروع کرتے ہیں۔ ہم غلط نہیں بولتے ہیں اس کو، لیکن اتحاد اور اتفاق کے خلاف۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے نا، عید کے دن روزہ چاند نظر آ گیا، مان نے روزہ رکھنا حرام ہے، نظر نہیں آیا نا ہم کو، ہم تو اس کو 30واں رمضان سمجھتے ہیں نا، شوال کی پہلی نہیں سمجھے نا، کیسے حرام؟ ابھی میں بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 30واں روزہ رکھے، دو لوگ آ کر اطلاع دیے، چاند نظر آ گیا نا، اور وہ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑوا دیے، تو آدھا دن حرام روزہ رکھے کیا اللہ کے رسول؟ کیسے ہو سکتا یہ؟ خواہ مخواہ یہ سب اختلاف پیدا کرنے کی چیزیں، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، حدیث اور قرآن پر عمل کرنے والے ایک ہوتے ہیں۔ شریعت کا ایک بڑا مقصد ہے اتفاق و اتحاد، بڑا مقصد، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہیے، جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہ یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت سے الگ ہو کر اپنا ایک دستور بنا لیے، ایک دن پہلے عید کرتے ہیں اور فلاں کرتے فلاں کرتے، جائز نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تانا دیتے، کیا دیتے؟ ارے تم لوگ بدعتی قاضی کے پیچھے چلتے، فلاں کرتے۔ بھئی اگر ہم ان کے پیچھے، تمہاری اطلاع دو نا، تمہارے ماننے والے بھی رہیں گے نا تمل ناڈو میں ہر جگہ، تمہارے لوگ اطلاع دیے کیا؟ تمہارے لوگ اطلاع دیتے ہیں تو سب پوچھیں گے کہاں اطلاع دیے، کبھی تو ایسے نہیں ہوتا نا۔ اسی لیے سعودی علماء بھی ہمیشہ نصیحت کرتے، تمہاری بستی میں جو رواج ہے اس پر عمل کرو، اس کے خلاف مت کرو۔ تمہاری بستی میں اگر یہ رواج ہے کہ صاحب ہمارے ملک میں چاند دیکھے تو ہمارے واسطے رمضان، ہمارے واسطے عید، تمہیں بھی ریسرچ کرو، مکے میں دیکھے تو رکھے، ویسا مت کرو، اتحاد اتفاق کو ختم مت کرو۔ اگر تمہاری بستی میں یہ رواج ہے مکے کا چاند دیکھے تو ہم لوگ روزہ رکھیں گے، عید منائیں گے، ویسا ہی کرو، نہیں مکے کا نہیں لیں گے، ایسا اختلاف مت کرو۔ اتحاد و اتفاق شریعت کا بڑا مقصد۔ تو چاند، رمضان شروع کب ہوتا ہے؟ ہم چاند دیکھیں یا چاند دیکھنے کی اطلاع آئے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کے احکام بھی سمجھے کہ سب عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں، تراویح کی نماز، نیت بھی کر لیتے ہیں روزے کی، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، رمضان کے احکام شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے۔
تو یہاں جو حدیث کے اندر آیا کہ صاحب رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے تم رمضان سمجھ کے روزہ نہ رکھو. دوسری حدیث میں تو آیا عمار بن یاسر کی حدیث میں جو آدمی کے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے. سخت وعید. صحابہ اکرام میں بعض لوگ رکھتے تھے ایسا، جیسے عبداللہ بن عمر کے تعلق سے آتا، اپنے گھر کے لوگوں کو بچوں کو بھیجتے، جاؤ جی چاند دیکھو 29 شعبان 20 پر 9 شعبان ہو گئے، بھیجتے جاؤ چاند دیکھو. آ کر بولتے صاف ہے آسمان، مطلع صاف ہے، چاند نہیں نظر آیا. اچھا جب تو 30 پورا کرنا شعبان. اور اگر بچے آ کر بتاتے بہت ابر ہے، گرد و غبار ہے، چاند نہیں نظر، ایسا ہے کیا؟ تب تو میں روزہ رکھتا ہوں. چکر رمضان رہا تو رمضان، نہیں تو نفل روزہ. جائز نہیں. کتنے صحابہ رکھتے تھے. صحابہ کا عمل اتفاق کا ہو تو اس کو ماننا ہے. صحابہ کے مابین اختلاف ہو تو ایسی صورت میں مانیں گے نہیں. یہ حدیث کے خلاف پورے صحابہ میں جب بھی نہیں مانیں گے. یہ تو حدیث بہت کلیئر کٹ ہے. پورے صحابہ بھی اگر اس پر عمل کرتے جب بھی نہیں لیتے. چند صحابہ ویسا 1-2 دن پہلے روزہ رکھتے تھے، جائز نہیں. ہاں ایک آدمی پیر کو جمعرات کو روزہ رکھتا، ہمیشہ رکھ لگاتا. وہ شعبان کی 29ویں تاریخ پوری ہوئی، چاند نہیں نظر آیا، دوسرے دن پیر ہے، پیر کی نیت سے روزہ رکھ سکتا. جمعرات ہے، جمعرات کی نیت سے روزہ رکھ سکتا، وہ رکھ سکتا. پیر کا ہے جمعرات کا روزہ. شک کا روزہ نہیں رکھنا. شک کا روزہ یہ 29 شعبان ہو گئے، چاند نہیں نظر آیا، بدلی کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے، تو اس کو 30 شعبان سمجھنا چاہیے، سوائے شک ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اتنی باتیں ہوئیں. تو رمضان کا مہینہ یہ ایک مقدس مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. 3 آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن مجید کا نزول شروع ہوا رمضان کے مہینے میں. الحمدللہ یہ سب رمضان کے تعلق سے باتیں ہوئیں، اور رمضان کے 1 دن پہلے روزے رکھنے کے تعلق سے باتیں ہوئی. فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموه فصوموا واذا رأیتموه فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا له، ولمسلم فإن اغمی علیکم فاقدروا له 30، وللبخاری فاکملوا العدة 30، وفی روایت ابی ہریرہ فاکملوا عدة شعبان 30۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر رمضان ختم کر کے عید بناؤ۔ اگر بدلی ہو، چاند نہیں نظر آیا، غبار ہو تو اندازہ کرو۔ اندازہ کرنے کا مطلب خود حدیث میں آ گیا، شعبان کے 30 دن پورے کرو، گنتی پورے کرو، شعبان کے 30 روزے شعبان کے 30 دن پورے کرو، کلیئر کٹ آ گیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صاحب دیکھو رمضان شروع ہو گیا روزہ نہیں رکھے حرام، غلط ہے نا۔ رمضان ہم مانے نہیں نا، رمضان ماننے کے اللہ کے پیارے رسول کا حکم ہے کہ صاحب روزہ شروع کرو چاند دیکھ کر، نہیں دیکھے کہاں رمضان شروع ہوا ایسا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اختلاف سے بچنا چاہیے۔ اپنی عقل کو لڑا کے کوئی زبردستی حکم نافذ کرنا گنجائش کی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت فصام وامر الناس بصيامه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں
لوگ رمضان کا چاند دیکھنے لگے، شعبان کے 29 پورے ہو گئے نا، سب دیکھتے چاند نظر آتا کیا۔ پہلے تو سب لوگ آج سے 40-50 سال پہلے کیا مدراس کیا دوسری جگہ، وہ شعبان کے 29 ہوتے ہی پورے لوگ گھر والے عورتیں چھتوں کے اوپر چڑھتی تھی، مرد لوگ وہاں چڑھتے ادھر چڑھتے، بہت کوشش کرتے تھے۔ اب تو کچھ بھی نہیں، کہیں سے اطلاع ہی رکھ لیں گے، ایسا رکھ لیتے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں سب لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، نہیں نظر آئے۔ عبداللہ بن عمر دیکھ لیے، ان کی عمر اس وقت کتنی رہی ہوگی؟ 12-13 سال رہی ہوگی، چھوٹے بچے۔ اللہ کے رسول کو را کر اللہ کے رسول میں دیکھا، چاند دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا چلو بھائی کل سے رمضان شروع، روزہ رکھو۔ تو ایک آدمی اگر چاند دیکھنے کی اطلاع دے تو مان لینا چاہیے، مسلمان ہو، اور کیا ہے، جھوٹا نہ ہو، بے دین نہ ہو، دیندار مسلمان۔ ایک آدمی بھی چاند دیکھنے کی اطلاع دے تو مان لینا چاہیے۔ یہی مسئلہ علماء کرام کا ہے۔ البتہ بعض حنفی کتابوں میں لکھا ہے مطلع صاف ہو، زیادہ لوگ دیکھنا، ایک دو آدمی دیکھے تو سننے صاحب تم نہ نظر آئے، سب کو نہیں نظر آئے کیا؟ اور اگر گرد و غبار ہے کم سے کم 2 آدمی دیکھنا، تب روزہ شروع کرنا۔ یہاں تو ایک ہی آدمی کا ذکر ہے، عبداللہ بن عمر دیکھے، ایک آدمی دیکھ لے تو مان لینا چاہیے چاند۔ لیکن لڑکا سمجھدار ہو، دیندار ہو، جھوٹا نہ ہو، شہادت معتبر اس کی۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے عمر میں، چاند دیکھے اطلاع دیے تو مان لی اللہ کے پیارے رسول۔ ایک عورت بھی دیکھے، ایک مرد بھی دیکھے تو کافی ہے۔ اب یہ شہادت ہے کیا؟ تو کہتے ہیں عورت ہو تو 2 دیکھنا، مرد ہو تو 1 دیکھے تو بس ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک گواہی ہے، میں دیکھا، گواہی دیتا ہے، اس لیے 2 عورتیں دیکھنا، مرد 1 دیکھو تو بھی ٹھیک ہے۔ حدیث میں یہ فرق آیا نہیں، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ جب شہادت دینا ہو، گواہی دینے کے لیے 2 مرد ہوں، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں گواہی دیں تو ان کی گواہی معتبر۔ اس لیے لوگوں نے کہا عورتیں دیکھیں تو 2 عورتیں دیکھیں۔ خیر بہرحال مرد دیکھتے ہیں، کسی کی نظر تیز ہوتی وہ دیکھ لیتے۔ عبداللہ بن عمر کی نظر تیز رہی ہوئی، انہوں نے دیکھ لیا، اللہ کے رسول کو نہیں نظر آیا، دوسرے صحابہ کو نہیں نظر آیا، تو ایک آدمی بھی چاند دیکھ لے تو الحمدللہ ہو جاتی ہے اطلاع۔ اب یہاں ایک سائنس کی بات بتاتے ہیں جو لوگ اپنے تجربے سے بتائے ہیں۔ سورج غروب ہوتا، آج کتنے بجے سورج غروب ہوا؟ 6:21 کو سورج غروب ہوا۔ اس کے بعد چاند کب غروب ہوتا وہ پورا دیتے، ہندو میں دیتے، پورے اخبار میں دیتے، سورج کب غروب ہوتا، چاند کب غروب ہوتا دیتے۔ 30/5 30/6 فرق ہے دونوں کو، یہ 20/1 کو، اور وہ سمجھیے کہ صاحب اس کے ساتھ 30/1 کو 30/6 کو ملا، 50/6 50/7 6:50/7 کو اگر چاند غروب ہوتا ہے نظر آتا۔ اتنا فرق رہا نا دونوں کے غروب میں، تب نظر آتا، اکثر لوگوں کو نظر آتا۔ دنیا والے ہمیشہ اس سے غور کرتے، مسلمان ہی نہیں سب لوگ غور کرتے۔ سب سے کم الجزائر میں ایک آدمی دیکھا، سورج غروب ہو کر 17 منٹ کے بعد چاند غروب ہوا، اسے نظر آ گیا۔ لکھتے تاریخ میں فلاں بستی میں فلاں سال فلاں آدمی اتنے کم فاصلے میں دیکھا، اس کی نظر بہت تیز تھی، دیکھ لیا۔ اس لیے کہ آدھے گھنٹے تک چاند سورج غروب ہونے کے بعد اجالا رہتا، چاند نہیں نظر آتا، اس کے بعد اندھیرا شروع ہوتا، 5-6 منٹ میں نظر آ جاتا۔ ایسا سب لوگ حساب کر کے رکھے ہیں، ہم حساب کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ایک علامت سمجھتے ہیں اس کو۔ اگر کہیں صاحب سورج غروب ہونے چاند غروب ہونے میں 17 منٹ کا فرق ہے، 20 منٹ کا،
نظر آنے کا امکان نہیں۔ دنیا میں کہیں کہیں کسی نے کبھی دیکھا ہے 30 پر 5 30 پر 6 منٹ ہو تو نظر آتا، یہ سب پیپر دیکھ کر سمجھ میں آتا۔ تو بہرحال یہاں یہ کہ صاحب عبداللہ بن عمر کو نظر آ گیا چاند، دوسروں کو نہیں نظر آیا، لیکن اللہ کے رسول ان کی بات لے لینا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، معتبر آدمی، دیندار آدمی، بالغ لڑکا یعنی سمجھدار لڑکا اگر بتائے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کی اطلاع لے کر روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ چھوڑنے کے لیے بھی ایک آدمی کا نہیں، اس کے لیے تو چاہیے کہ صاحب 2 آدمی۔ زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ 2 آدمی بولو، ہاں بھائی عید کا چاند نظر آ گیا، اس لیے کہ جو 2 آدمی آئے وہ 2 تھے، اس لیے اللہ کے رسول ان کی بات لے کر روزہ توڑوا دیے۔ کل عید، ٹائم نہیں تھا عید کا، کل عید، اب اس کو لے کر بولے آنے والے 2 تھے نا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی چیز کا واقع ہونا عادت کے لحاظ سے شرط نہیں بن سکتا۔ وہ کیا مطلب؟ 2 آدمی آئے، اگر 1 آدمی آتے تو اللہ کے رسول نہیں لیتے کیا؟ اگر 2 آدمی شرط ہوتے تو اللہ کے رسول ہاں جی 2 آدمی اگر چاند دیکھنے کی اطلاع دیں عید کا تو ان کی بات مانو، نہیں نا۔ شریعت میں روزہ رکھنے کے لیے بھی 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، عید کرنے کے لیے بھی 1 آدمی کی گواہی کافی ہے۔ خیر اب تو ایسا سب مسئلہ نہیں ہے، قاضی کا جو اعلان ہوتا ہے اس کے مطابق عید کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب مسئلے ایسے تھے کہ علماء اس زمانے میں اختلاف کیے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اعرابیا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال فقال تشهد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال تشهد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال فأذن في الناس یا بلال ان يصوموا غدا۔ یہ تو عبداللہ بن عمر کی حدیث آئی، دوسری حدیث عبداللہ بن عباس کی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی باہر سے آئے، سمجھو کہ سب عشاء کے وقت آئیں گے یا اور دیر سے آئیں گے 8-9 بجے، آ کر بولے میں چاند دیکھا۔ باہر سے آتے وقت تو کھلا میدان رہتا نا، بلڈنگوں میں ادھر ادھر نہیں نظر آتا، باہر کھلے میدان میں نظر آتا، میں چاند دیکھا۔ اللہ کے رسول پوچھا آپ مسلمان ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ کو مانتے کیا؟ محمد رسول اللہ کو مانتے کیا؟ معلوم ہوتا کہ باہر بستی والے تھے۔ اللہ کے رسول ان سے پوچھ لیا آپ مسلمان؟ ہاں۔ بلال اعلان کر دو جی کل سے رمضان ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، تو یہ 1 آدمی کی گواہی کافی ہے۔ اس زمانے میں سے بے نمازی لوگ، بے دین لوگ، جھوٹے لوگ سب نہیں رہتے تھے، جیسے آج کل ہے نا بہت سارے بے ایمان لوگ، بہت سارے بیکار لوگ، ایسے لوگ رہتے ہیں نا، ویسے اس زمانے میں سچے لوگ، اچھے لوگ، صحیح بات کرنے والے، صحیح بات بتانے والے تھے۔ یہ 2 حدیثیں جس سے معلوم ہوتا کہ 1 آدمی بھی اگر چاند دیکھا، معتبر ہے، دیندار ہے، اس کی بات لے کر روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں مانے، 1 آدمی دیکھا اب اس کی بات نہیں مانتے، یہ حدیث میں سب مسئلہ آیا نہیں، لوگوں نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ آدمی روزہ رکھے گا، کوئی نہیں وہ دیکھا نا اس لیے، پھر اور ایک شرط لگاتے روزہ رکھے گا لیکن بتائے گا نہیں میں روزے سے ہوں، وہ خود روزہ رکھے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرمائے الصوم یوم یصوم الناس، لوگ سب روزہ رکھے تو انہیں بھی رکھنا، دیکھا ہے بھی انہیں تب بھی نہیں رکھنا۔ یہ سب اختلافات کی باتیں، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، بہت اختلافات علماء نے لکھے ہیں۔ تو بہرحال 1 آدمی نے چاند دیکھا، رمضان کا ثبوت ہو جاتا ہے، رمضان شروع ہو گیا سمجھیے۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب تراویح کی نماز سنت، اس کو نفل بولتے ہیں، ایک زائد نماز، سنت موقدہ نہیں، سنت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے ہیں،
صحابہ اکرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 3 دن پڑھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مسلسل یہ نماز پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، سنت تراویح کی نماز، یہ سنت ہے۔ کوئی پڑھا ثواب ملے گا، نہیں پڑھا تو کچھ نہیں، گناہ۔ اس کا حکم اتنا ہی ہے۔ مسلمانوں میں ایک بات مشہور ہو گئی، فرض نہیں پڑھا تو کچھ نہیں بولتے، تراویح نہیں پڑھا تو بہت برا مانتے، کیا بھی نہیں مسلمان کیا تراویح بھی نہیں پڑھتا؟ ارے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ایک ہفتے میں 30 پر 4 نماز نہیں پڑھتا انہیں مسلمان، ایک سنت نماز نہیں پڑھا تو بہت بولتے لوگ، کیا بھی نہیں مسلمان کیا تراویح نہیں پڑھتا بھائی؟ ارے نہیں پڑھنے سے کیا ہوا بھائی؟ کوئی گناہ نہیں نا۔ ہاں ایک نماز چھوڑے بہت بڑا گناہ نا، یہ غلط ہے۔ تراویح کی نماز مرد ہی پڑھائے گا، عورت نہیں پڑھائے گی۔ عورتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو مرد پڑھائے گا، عورتیں کسی کو امام بنا کے نہیں پڑھائیں گی۔ فرض نماز عورتیں اپنے آپ میں بہن کو نماز امام بنا کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھیں گے، لیکن تراویح کی نماز مرد ہوں عورتیں ہوں، مرد کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ تراویح کا ٹائم عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت پڑھ لے شروع ہو جاتا، ختم کب ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے نا، تب تراویح کا وقت بھی ختم ہو جاتا۔ تراویح کی نماز الگ ہے، تہجد کی نماز الگ ہے کیا؟ دونوں ایک ہی نماز ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ شروع میں پڑھ لیتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں، رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں تو اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تراویح کا لفظ صحابہ کے زمانے میں سب نہیں تھا، رات میں جو نماز پڑھتی اس کو بولتے تھے تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل۔ تراویح بعد میں چل کر یہ ہوا۔ تراویح کا مطلب ہے ترویحہ، ذرا آرام کرنا، ذرا راحت لینا۔ 4 رکعت پڑھ کے ذرا راحت لیتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، اس لیے اس کا نام تراویح ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں 8 رکعت پڑھائے، 3 رات بھی، رمضان میں، پھر نہیں پڑھے تہجد۔ اس کا مطلب یہ کہ وہی تہجد پہلے ٹائم میں پڑھ لی۔ اس لیے کہ آخری رات جب پڑھائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دیر تک پڑھائے، سحری کا وقت ہو گیا، جو ہی نماز ختم ہوئی صحابہ سب گئے، فوراً کھا پی کر آ گئے، فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ اب کہاں تہجد کا ٹائم ہے بھائی؟ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ وہ الگ نماز نہیں، ایک ہی نماز ہے، ایسے ہی سمجھ میں آتا حدیثوں سے۔ لیکن حنفی علماء کہتے ہیں نہیں، تہجد نماز الگ ہے، تراویح نماز الگ ہے۔ تہجد سال بھر ہے، تراویح صرف رمضان میں ہے، اس لیے فرق کرتے ہیں وہ دونوں۔ ویسا نہیں معلوم ہوتا، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں بولنا چاہیے، اس کو بدعتی نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 8 رکعت۔ رمضان رہا تو بھی 8 رکعت، رمضان نہیں تو بھی 8 رکعت۔ اس سے معلوم ہوتا کہ صاحب اللہ کے رسول 3 دن پڑھائے، وہ تراویح جو ہم بولتے ہیں وہ تراویح کا لفظ سمجھ جائیں، وہی پڑھائے، پھر تہجد نہیں پڑھے۔ اس لیے ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تہجد بھی تراویح بھی ایک ہی ہے، فرق اتنا کہ شروع رات میں پڑھتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں، آخری رات میں پڑھتے ہیں تو اس کو تہجد کرتے ہیں، الگ الگ نماز نہیں ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ رمضان کے پورے 29-30 دن بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے تراویح، دوسرے دنوں میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تہجد کی نماز، کبھی کبھی پڑھ لے سکتے، 2-3 آدمی کھڑے ہو گئے، جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر ابن عباس کھڑے ہو گئے، لیکن روزانہ لوگ اٹھ کر تہجد پڑھیں جماعت کے ساتھ جائز نہیں، وہ ایک بدعت ہو جائے گی۔ ہاں رمضان میں ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی ہوئی
اور وہ بھی نا شروع رات میں بھی اسے کر سکتے ہیں، آخری رات میں بھی اسے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان میں جماعت تہجد کی نماز کی، کوئی تراویح بھی نا ایک ہی نماز ہے، تو یہ دونوں فرق ہوا۔ ایک بات یہ ہوئی رمضان شروع ہوتے، دوسری بات رمضان شروع ہوتی کیا ہے، روزہ ہم جو رکھنے والے ہیں کل سے اس کی نیت کرنا۔ نیت کا مطلب ہے دل میں سوچ لینا کل روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کا ٹائم کب سے ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد چاند نظر آ گیا، اس وقت سے لے کر صبح میں اٹھ کر کھاتے نا تب تک نیت کا ٹائم ہے۔ یوں سمجھو کہ ہماری مسجد میں اذان ہوتی نا تب تک دل میں وہ بات آنا روزہ رکھنا ہے، اس کو بولتے نیت۔ حدیث میں آیا کہ جو آدمی رات ہی سے نیت نہیں کرتا روزے کی، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ فرض روزے کے واسطے رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور رات کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مغرب کے نماز کے بعد سے لے کے صبح صادق تک دل میں بات آنا۔ زبان سے بولنا بدعت ہے۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان، رمضان کے کل کے دن کے روزے کی میں نیت کیا، بدعت ہے۔ یہ زبان سے نیت نہیں کرنا چاہیے۔ زبان سے نیت کرنے کے لیے صرف ایک مرتبہ لوگوں نے یہ کہا، ایک مرتبہ کہ حج یا عمرے کو جاتے وقت زبان سے بول سکتے ہیں، لبیک عمرتن، لبیک حجن، لبیک حج عمرتن و حجن، خالی وہ زبان سے بولنا۔ باقی نماز کی نیت، روزے کی نیت، یہ سب زبان سے نہیں کرنا، دل میں سوچنا۔ اس لیے کہ عام طور پر لوگ کھڑے ہو کر نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات ظہر الیومی عصر الیومی ایسا سب بول کر نیت کرتے، اس کو علماء نے بدعت لکھا ہے، جائز نہیں۔ تو نیت کا مطلب ہے کہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ دل میں آنا، یہ پورے وہاں سے یہاں تک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک آدمی سمجھیے کہ نیت نہیں کیا، سو گیا مغرب کو، اٹھا، ہو سکتا نماز پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، صبح میں اذان ہونے کے بعد اٹھا، نیت نہیں کیا نا، اب روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نیت کر لیا، 6 بجے 7 بجے نیت کر لیا، بولا نا مغرب کا وقت ختم ہو گیا، شروع ہو گیا، نیت کر لیا، سو گیا، صبح اذان ہونے کے بعد اٹھا، ہاں اور روزہ رکھ سکتا، نیت کر لیا نا۔ یہ روزہ رکھنے کے لیے کھانا پینا سحری کرنا ضروری نہیں۔ لوگ ایسا سمجھ گئے ہیں کہ سب سحری کرے تو روزہ، سحری نہیں کھائے تو روزہ نہیں رکھنا، یہ غلط ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، سحری کھانا سنت، برکت۔ لہذا 2 چیزیں شروع ہوتی ہیں، ایک تو فرض نیت کرنا اور دوسری تراویح۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے، عقیقے کے متعلق لوگ مجھ سے فتویٰ پوچھتے، بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا، عقیقہ کیسا کرنا؟ جیسے آج چہارشنبہ ہے نا، مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا، میں بولتا کب کرنا چاہتے جی؟ اب منگل کو کرنا، ہاں کر لو، نہیں چہارشنبے کو، ہاں کر لو، کیا بھائی یہ بھی کر لو بولتے، وہ بھی کر لو بولتے، 2 بھی صحیح بولتے، ہاں بھائی 2 بھی صحیح ہے نا، کیسا صحیح ہے؟ میں بولتا ٹھیک ہے، مغرب کے بعد پیدا ہوا بچہ، آپ تمہیں پڑھتے آج عشاء کی نماز، کون سے دن کی نماز ہوا؟ چہارشنبے کی نماز، تو چہارشنبے کا دن نہ ہو، چہارشنبہ یہ جمعرات، تو ایسا گنتے جاؤ، منگل 7واں دن آتا، میں چہارشنبے کو بھی کر سکتے اور بولا نا وہ کیسا؟ تراویح پڑھتے نا عشاء کی نماز کے بعد، روزہ وہاں سے شروع ہونا ہے، پہلے تراویح پڑھ لیتے، وہ بھی جائز ہے۔ اسے تمہیں چہارشنبے کا دن پہلا سمجھ لیے تو بھی جائز ہے، نہیں کل سے جمعرات سے وہ دن، وہ بھی جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک مسئلہ روز پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ عقیقے کے تعلق سے میں نے کتابوں میں پڑھا تو بعض علماء بولے ہیں
بھائی 7 دن میں کرنا، کوئی تیسرے دن کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، سنت کے خلاف نہیں، بولتا سنت کے خلاف ہے لیکن عقیقہ ہو جاتا، بس کام ہو جاتا، ثواب کم ملتا۔ اس لیے میں کہتا کبھی آتے، باہر سے آتے، جیسے دبئی سے آئے، سعودیہ سے آئے، ڈاکٹر ٹائم دیے تھے فلاں دن زچگی ہو جائے گی، اس حساب سے سب حساب کر کے چھٹی لے کر آئے کہ بچہ فلاں دن پیدا ہوگا، عقیقہ فلاں دن ہے، بچہ 3 دن لیٹ سے پیدا ہوا، اب ان کا ٹکٹ بھی ہے، ویزا بھی ختم ہوتا، جانا چاہتے ہیں، عقیقہ کر کے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ابھی 4-5 دن ہی ہوئے بچہ پیدا ہو کر، پوچھتے کیا بھی کر سکتے کیا، ابھی یونیورسٹی جانے والا ہے، بتا کر لو بھائی، علماء فتویٰ دیے ہیں، عقیقہ ہو جاتا لیکن سنت ادا نہیں ہوتی، اس کا نقص ہو جاتا، اتنا ہی میں کہتا ہوں۔ یہ سب مسائل بیان کرنے کے اس لیے ہیں، ہم کو پیش آتے ہیں اس سے مسئلے، اس لیے سب ملا کے میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک آدمی گواہی دے، اس کی گواہی کو مان کے رمضان کا روزہ شروع کرنے کا ثبوت صحیح حدیثوں سے ہے۔ وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرض من الليل۔ حضرت حفصہ ام المؤمنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، وہ بیان کرتی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض روزے کی نیت رات میں کر لینا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی فرض روزے کی نیت رات میں نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں تو ہے روزہ نہیں ہوتا، اس لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کیا بھی مشکل کام نہیں ہے، میں بتا دیا اتنا، سحری کرتے وقت سوچ لیے روزے کے واسطے سحری کھا لیے، دل میں آ گیا بات، وہ بھی نیت ہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا کہ حنفی کتابوں میں اسے لکھا ہے کہ اگر نیت نہیں بھی کیا تو اس کا روزہ ہو جاتا، ثواب کم ملے گا، حالانکہ حدیث میں ویسے نہیں ہے، لا صیامہ، اس کا روزہ ہی نہیں ہے، ایسا ہے، یہ فرض روزے کے واسطے ہے، نفل روزے کو دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں، یہ دوسری بات حنفی کتابوں میں لکھی ہے، ظہر تک بھی نیت کر لے سکتے، کھائے پیے نہیں، ظہر تک بھی نیت کر سکتے ہیں، حالانکہ حدیث کے خلاف ہے یہ فتویٰ، حدیث میں رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ کچھ باتیں اس لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ کبھی کوئی بولے گا نہیں نہیں بھائی ایسا بھی جائز ہے، بولنا نہیں، حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے، رات میں نیت کرنا، دوپہر تک نیت کرنے کی بات نہیں ہے، روزہ ہو جاتا، کیسا ہو جاتا بھائی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو ہے کہ روزہ ہوتا نہیں، کیسے بولتے روزہ ہو جاتا؟ اس لیے باتیں بھی ذکر کر دی۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرنيه فقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے، رمضان نہیں دوسرے دنوں کی بات، آ کر پوچھے فجر کی نماز کے بعد بھائی 7-8 بجے سمجھو نا، کھانے کہتے بھی ہے کیا گھر میں؟ کیا ابھی نہیں، اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اب رات میں نیت نہیں کرے، صبح 7-8 بجے کر، نفل روزہ، فرض روزے کی نیت رات میں کرنا، نفل روزے کی نیت دوپہر تک کر سکتے، یہی فرق ہے دونوں میں۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ گھر کو آئے تو بولی مالیدہ حلوہ آیا ہے تحفے میں، کہاں لاؤ دیکھیں گے، لائے تو اللہ کے رسول بولے میں نفل روزہ شروع کر دے لیتا، لاؤ کھا لیتے ہیں، روزہ توڑ دی صبح 8-9 بجے، تو معلوم یہ ہوا کہ نفل روزہ اگر رکھے ہیں تو روزہ توڑ دیے تو قضا ضروری نہیں، نفل روزے بغیر سبب کے توڑ دیے تو قضا ضروری نہیں،
بلکہ بعض حالتوں میں روزہ توڑنا ضروری ہے، نفل روزہ۔ آپ روزے سے نفل روزہ رکھیں، آپ کے دوست نے دعوت دی، ولیمے کی دعوت ہے بھی آج دوپہر، بھائی میں روزے سونا، وہ سب نے مجھے معلوم ہے، کھانا ہمارا توڑنا روزہ، حدیث میں ایسی آیا۔ تو نفل روزہ شروع کرنے کے بعد توڑ بھی سکتے ہیں بغیر کسی سبب کے، قضا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے حنفیوں کے ایسا ہے کہ صاحب ایک نفل نماز شروع کر دیے، نفل روزہ شروع کر دیا، پورا کرنا، نہیں کرے تو قضا کرنا، ایسا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ویسا نہیں، یہ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول دوسرے دن روزہ رکھتا ہوں بول دیے، دوسرے دن روزہ رکھے، ایسا نہیں ہے۔ تو رمضان کے تعلق سے چند باتیں یہ ہوئی، روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے، اور باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے۔ تو آج جو باتیں بتائی گئیں، رمضان کیسے شروع ہوتا ہے، چاند دیکھنے سے ہی، چاند کی اطلاع ملنے سے رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان سمجھ کر 1-2 دن پہلے شعبان کے آخری دن کو رمضان سمجھ کر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، منع ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے۔ ہاں، رمضان کا 1-2 دن پہلے ایک آدمی کی عادت تھی پیر کو، جمعرات کو روزہ رکھنے کی، اس کو اجازت رکھ سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوا۔ ایک آدمی بھی چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی لے کر رمضان کا مہینہ شروع کر دے سکتے ہیں، روزے شروع کر دے سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں آج کے درس کے اندر تھیں، باقی رمضان کیسے شروع ہوا وہ سب جو ہے دوسری باتیں تھیں جو حدیث کے اندر نہیں تھیں، ہم نے اپنی طرف سے بتائی تھیں۔ حدیث کے اندر یہی چند باتیں آپ کے سامنے آئیں، چونکہ رمضان آنے والا ہے 2 مہینے کے بعد، اس لیے یہ رمضان کی باتیں بھی آپ کو معلوم ہو جائیں تو اچھا ہے۔ کس کس پر روزہ فرض ہے وہ سب چیزیں انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔